میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر لو، 2 نمازیں شروع کر لو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں۔ مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے، مجھے نہ سنایا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کا انجام دکھا دیا کہ ماں باپ کو اس طرح تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ایک تو ہم نماز کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز روزے سے بڑا فرض ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کیا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، اور ایک ہے بندگی اور ایک ہے معاشرت۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ نے حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح کر کے ایسے، اور ام عائشہ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ تو آپ فرما رہے تھے
अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना और एक मेरी उम्मत के गरीब तबके पर रहम करना, उनके साथ आसानी का सलूक करना, उन पर सख्ती ना करना, उनसे नरमी का सलूक रखना। फिर अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और आखिरी अल्फाज भी यही थे, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। वालिया होता है वो आम तौर पे एक मीठा जहर है जो उस बेचारे को पिला दिया जाता है, उसकी हैसियत से बढ़कर उसका तारुफ कराया जाता है, उसकी हैसियत से बढ़कर उसकी तारीफ की जाती है। वो फिर ये समझने लगता है शायद मैं वाकई ऐसा ही हूँ, फिर वो अल्लाह की नज़रों से गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ये एक बात तो आप सब हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा, आज तो अल्लाह को कोई नहीं जानता, मैं कौन हूँ जिसे हर कोई जानता है कि मौलाना तारिक जमील तारुफ के मोहताज नहीं, मैं तो एक गंदे नुत्फे से बना हुआ इंसान, कल को मट्टी आज भी मट्टी, मिट जाने वाली शय। आज की दुनिया तो ऐसी गफलत की दुनिया है कि अल्लाह कोई नहीं पहचानता। इस वक्त तो अल्लाह भी मोहताज तारुफ हो चुके हैं। मोहताज का लफ्ज़ मेरे आपके लिए ना कि अल्लाह की ज़ात, कि अल्लाह तो हर चीज़ से पाक ज़ात है, लेकिन जो उसको मानते हैं आज वो भी अल्लाह को नहीं जानते कि अल्लाह कौन है। तो मैं और आप तो बड़े छोटे इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तारुफ ज़रूर करवाया जाए पर बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ, जिससे अगले का मिजाज ख़राब ना हो, बल्कि वो भी अपनी हैसियत में रहे, अपने दायरे में रहे। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनसे बुखारी पढ़ी वो फरमाया करते थे, इल्म की दो किस्में हैं, एक वो जो किसी के ज़रिए से हासिल हो उसको कहते हैं हुसूली हासिल हुआ, एक वो जो मैं खुद जानता हूँ उसे कहते हैं वजूदी। वज़न में वजूदी इल्म की ताकत हुसूली इल्म से ज़्यादा होती है। एक चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ, एक बता रहा है, दोनों में फ़र्क है। शुनीदा कै बवन मानिंद दीदा, ये एक फ़ारसी की मिसाल है। इसी को अरबी में लैसल खबर कल मुआयना, देखा सुना बराबर नहीं है। तो इल्म वजूदी की ताकत हुसूली से ज़्यादा होती है, सिवाय एक जगह पे, जब आदमी की तारीफ होती है उन चीज़ों के साथ जो उसमें नहीं है, तो वो वहाँ बेचारा धोखा खा जाता है। वो समझता है ये जो कह रहे हैं ना ठीक ही कह रहे हैं, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पर भी एक नशा तारी हो जाता है, वाकई ऐसा ही हूँ। तो इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि आप लोगों की तो मजबूरी, आपके पास अफसरान आते हैं, उनकी तारीफ ना करो तो फिर वो आपको कोई डोनेशन नहीं देंगे, उनको आप बढ़ा चढ़ा के रस्तू ना बनाओ, जाली न्यूज़ ना बनाओ। वो पिछले दिनों ना जब वो हुकूमत ने तालीम मैट्रिक तक मुफ्त का ऐलान किया, तो मैं सियालकोट में हमारी जमात गई थी, तो वहाँ चौकिंग हुई थी दीवारों पर, वक्त का सर सैयद परवेज इलाही। मैंने कहा भाई इससे बड़ी बेइज्जती सर सैयद की और नहीं हो सकती। जिस आदमी ने तन मन धन कुर्बान कर दिया उम्मत को किसी रुख पर लाने के लिए और उस गर्दाब से निकालने के लिए कि कुछ दुनिया को भी समझने वाले बने। एक नवाब साहब के पास गए चंदा मांगने, वो थे मुखालिफ उनके, तो उन्होंने तमस्सुर और ठट्ठे के तौर पर अपने पुराने जूते उनको डब्बे में पैक करके दे दिए कि आइए आपकी स्कूल के लिए चंदा है। वो ले गए अलीगढ़, खोल के देखा तो पुराने जूते, तो उन्होंने उसको बाजार में फरोख्त किया, तो कुछ 4 आने 8 आने के बिके, वो जमा करके रसीद काट कर लेटर में डाल के भेज दी कि आपने जो हमें चंदा दिया था वो हमने बाजार में बेचा, उसके इतने पैसे हमने वसूल पाए, उसकी रसीद आपकी खिदमत में पेश कर रहा। जो आदमी ऐसे जलील हो के किसी किनारे पहुंचाओ, वक्त का सर सैयद परवेज रहे, मगर इससे बड़ी बेइज्जती आज तक सर सैयद की नहीं हो सकती। तो खैर ये हमारे मौजू की बात नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ज़हन दिया है। इस वक्त ज़हन ये है कि हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, मेहनत का खाते हैं, जो कमाते हैं जो मर्जी करें, ये एक ज़हन जिसको हम सरमायादारी का निज़ाम कहते हैं। ये 1925 में एक शख्स पैदा हुआ था वहाँ ग्लासगो का, उसने
یہ نظریہ دیا تھا اس نے، کتاب لکھی تھی دی ویلتھ آف نیشن. تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا. ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا. اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی. یہ دو غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے ختم ہونے پر. اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے. وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی. الملک للہ. ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمة للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا، یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا. تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، عبدیت ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ. میرے رب، ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے، ساری عظمتیں، جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے، ساری مخلوق، سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے. زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے. جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تو اس سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے. یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے. یہ دو لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں. میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے. جو کچھ ملا، جس کو ملا، دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور ان قریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا. پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں. وہ بادشاہ وقت بھی ہے، اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے. یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں. اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں. حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا. عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی. انہوں نے خامن سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں. میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا. تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا. انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے. ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ. کا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں. بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی. چلیں گے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دیجیے. تو خزانچی نے کہا آپ مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو وہ چپ کر کے واپس آ گیا اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں. آج تک دنیاوی
نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے۔ اس کا خامد عمر بن عبد العزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد۔ ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اس نے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے، جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سستی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں اب بیان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو۔ یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھائی ہماری کوشش ہے، ہماری کوشش ہے، اس کو برابر کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے۔ اانتم تزرعونہ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے اور تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے؟ تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں، فظلتم تفکرون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ ہو گیا، مل گیا۔ تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں۔ اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا، نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور وہ آخرت میں جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے۔ یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے، وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے، کانپ کانپ چلتا ہے۔ یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی وجہ نظریات کمزور ہو چکے ہیں، تصورات کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا، اللہ کا رسول نہیں بس رہا، جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے، اس لیے قدم بہک گئے، راستوں سے بھٹک گئے، ترتیب ساری الٹی ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے۔ جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہ فی عمرہ و مالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے۔
تو انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا. اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی. ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے, کھجور کا درخت, لیکن انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا, سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا. نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ سائنس, نہ کچھ, صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما. تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے. وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے. سلمان فارسی آئے, یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر. کا کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ, جب وہ پھلدار ہو جائیں تو تمہیں آزاد کروں گا. اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے. وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چل چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی. تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر. اچھا چلو مجھے لے چلو. 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا. انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, اس کے چاروں طرف باغ تو نہیں ہے, وہ خالی جگہ ہے وہاں موجود. تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے, کھجور اٹھاتے لگا دیتے. سال کے اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگی. صرف 1 سال. ایک کھجور اٹک گئی. یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی, کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی. تیرا بڑا تو نے کیوں لگائی تھی؟ رب تشریف لے گئے, پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا, سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی. اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے, ٹیکنالوجی بھی فیل ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے, تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے. زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی, دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی. زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا, 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے, حامدہ, اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا, اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے. تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج, تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے, رقص میں آ جاتی ہے. اہتزت, جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں, ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کروں؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے, میٹھا بنانا شروع کر دیں گے, پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا پانی بھی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا, ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں, لمبا زمانہ گزر گیا, قلعہ نہیں فتح ہوا, پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا, وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی, یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا, تو راستہ کھول. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے, کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا, ایک قطرہ پانی کوئی نہیں, ایک بوند پانی کوئی نہیں. دھس ان اصبح ماؤکم غورا, پانی کو دھسا دوں, کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دے. حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی, کنواں خشک, وہ پانی ختم. وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا. تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے, راستے میں روک دیے گئے, پانی ختم ہو گیا. تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے, کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ. تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا, تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی, تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا. خشک کو اٹھا دیا, کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام,
नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं। रास्ते में थे, जंगल में, प्यास लगी, पानी की तलाश में कुएं पर पहुंचे। देखा तो पानी नीचे, तो उन्होंने अपने मोजे को उतारा, जूते को उतारा, वो लंबा जूता होता था, उसको पगड़ी से बांधकर नीचे लटकाया। नीचे लटकाया तो पानी नीचे था, वहां तक जूता नहीं जा सका। तब परेशान होकर बैठ गए, अब क्या करूं, प्यास से जान जा रही। इतने में हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर तेजी के साथ पहले यूं नीचे नजर दौड़ाई तो पानी बहुत नीचे, फिर सीधा ऐसे आसमान को देखा। यूं देखना था कि पानी फव्वारा मारता हुआ मंडेर के साथ आके लग गया। तो उसने पिया, इन्होंने भी पिया। तो इनको दिल में ख्याल आया, ये क्या चक्कर है, ये जानवर इसके लिए इतना इकराम, और मैं इंसान और ईमान वाला, मेरे लिए तो ये हुआ नहीं, जानवर के लिए हो गया। जब आवाज सुनी तो रस्सी और डोल के सहारे ढूंढता रहा। उसने सीधा अपने रब को पुकारा। अल्लाह पुकारने वालों की ऐसे ही सुनता है। तो ये चीज हमें एक रास्ता देती है कि हमारे सोच के, तहकीक के, तरतीब के अंदाज और हैं। अल्लाह ताला जिन चीजों को हमारे ऊपर लाजिम करेगा उन्हें हमें करना होगा। नमाज अजान के बाद भी डॉक्टर साहब दफ्तर में बैठे हों, रिसर्च कर रहे हों, तो ये सारी रिसर्च जहर हलाहल है। अब इसका इंसानी खिदमत से ताल्लुक खत्म हो चुका है। अल्लाह की निदा के बाद भी तहकीक चल रही हो, अल्लाह की सदा के बाद भी दफ्तर चल रहा हो, तो ये सारी बरकतें अपने साथ लेके चला जाएगा। अब हमारे लिए होगा मैं बंद अजान बाहर देने का हुक्म है। मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह है। बाहर बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद के साथ एक कोठा था, एक साबी का घर था, उसकी छत पे चढ़ के अजान दिया करते थे कि अजान बाहर की जिंदगी को मुअत्तल करने के लिए है और मस्जिद की जिंदगी को आबाद करने के लिए है। हय्या अला सलाह के बाद अब ना कोई दुकानदार, ना कोई ताजर, ना जमींदार, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, जो जहां पर है उसे हुक्म है कि हाथ उठा ले और चले उस रब की तरफ जो कह रहा है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब अगले दो जुमलों में दिया गया, हय्या अलल फलाह, आओ यहीं से कामयाबी मिलेगी। मैं चंद दिन पहले गया था, जरा यूनिवर्सिटी वाइन को किस्सा सुनाया था। इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह, वो तिब की दुनिया में यानी नबी कहलाते हैं, उन पर तिब का इल्हाम होता था। उस शख्स का बनाया हुआ निज़ाम तिब और उसके कवानीन आज भी मोतबर और मुस्तनद समझे जाते हैं। 600-700 बरस पहले वो शख्स गुजरा है जब इतने आलात नहीं थे, लेकिन उस शख्स में एक सिफत थी, जब किसी मसले में अटक जाते थे और नहीं समझ में आता था तो छोड़ के नफल की नीयत बांध के खड़े हो जाते और सजदे में सर रख कर कहते, ऐ रब मेरे ऊपर इस मसले को वाज़ेह फरमा दे। सजदे में पढ़, नफल की नीयत बांध के सजदों में सर रख, ऐ मेरे रब मैं जाहिल हूं, मेरे ऊपर इस चीज को मुनकशिफ फरमा। फिर एक दफा, दो दफा, तीन दफा करते 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 मांगते मांगते का वो चीज उन पर खुलती थी और ऐसा वो लोगों को फन देकर गए हैं कि आज भी उनके फन को तस्लीम किया जाता है, इतनी तहकीकात के बावजूद भी। तो आप भाई बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी जरूरत पूरी करने में लगे हुए हैं। ज़राअत फर्ज किफाया है, तिजारत जायज है, तिजारत करना जायज और ज़राअत करना फर्ज किफाया। अगर लोग तिजारत छोड़ दें तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अगर सारा तबका ज़राअत छोड़ दे तो गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लामा खुज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ज़राअत के छोड़ देने से लोग गुनाहगार हो जाएंगे। फर्ज किफाया, जनाजा सारे छोड़ दें तो मुजरिम हो जाएंगे, तो ज़राअत फर्ज किफाया है। बेहतरीन माल वो पालतू घोड़ा है और कतारों में लगे हुए दरख्त हैं। कतारों में लगे हुए दरख्त से मुराद बाग है। सबसे बेहतरीन रिस्क जो अल्लाह ताला किसी को देता है वो घोड़ा और बाग है। और आपने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मईशत को उतारा, मईशत को जब आसमान से उतारा तो बरकत को खेती और बकरियों में रख दिया। जब अल्लाह ताला ने मईशत को आसमान से उतारा तो बरकत को खेती और बकरियों में रख दिया। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आपने देखा उनके हाथों पर वो कस्सी चलाने के निशान पड़े हुए थे। तो आपने कहा साद क्या है ये? कहा जी ये कस्सी के निशान है, मैं जमीन खोदता हूँ, गोड़ी करता हूँ। गोड़ी करते ना जमाने में हाथों से करना, तो वो मैं खुद करता हूँ, उसके करने की वजह से ये मेरे निशान पड़ गए हैं। बच्चों की रोटी कमाता हूँ। तो आपने उनका हाथ लेकर ऐसे चूमा और कहा इस हाथ पर जहन्नम की आग हराम है।
تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا زمین ہو سرسبز، اور نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھی کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں، 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی. یہ اقسام نہیں تھی اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے. 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے. اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا. 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. تو اب یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے. ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے. اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے. اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جائی نہیں رہی کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں. اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا. اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا. میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے PhD تھے ارضیات کے، ایک جگہ کھانے پہ ہم سے ملاقات. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے. وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان نہیں چھوڑ رہا. امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا. تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آئی، نہیں آئی. ہم نے 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے. تو وائرس کو بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئی. لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے. کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا تبدل الفیء الدبلا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے،
اور ادنا صدیقہ ہو دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وہ اقصا ابا ہو باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ سعد القبیلۃ فاسقہم قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وکان رئیس القوم ارذلہم بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، ورتفعت الاصوات فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولعن آخر هذه الامت اولها اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل ان پڑھ اس قسم کے القابات سے نوازیں گے، جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی، پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسًّا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا، جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے۔ کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں اگر وہ دنیا کے اسباب کو